قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ آج آپ معزز سامعین کے سامنے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت، آپ کی ہیبت، آپ علیہ السلام کی عزت، آپ کا مقام، آپ کا مرتبہ کیا ہے، اس حوالے سے چند گزارشات عرض کروں گا۔ اگرچہ آج جو باتیں میں آپ کے سامنے کرنے لگا ہوں وہ آپ کے مقام کو ہمارے سامنے واضح کریں گی، آپ کی حیثیت کو ہمارے سامنے واضح کریں گی، تو ہمیں ساتھ میں ان پر غور و فکر بھی کرنا ہے کہ جب یہ مخلوقات ہو کر آپ کے مقام، آپ کی عزت کو پہچانتی ہیں، آپ کی شان کو پہچانتی ہیں، تو ہم انسان ہو کر، مسلمان ہو کر کیوں ہم اپنے نبی کو اس طرح نہیں پہچانتے، کیوں نہیں اس کو وہ عزت، وہ مقام اور مرتبہ دیتے جو یہ مخلوقات دیتی ہیں؟ کیونکہ آج جب معاشرے پہ نظر دوڑائی جاتی ہے تو ہمیں معاشرے میں دعوے کرنے والے مسلمان تو بہت زیادہ نظر آتے ہیں، اور خصوصاً ماہ ربیع الاول کے اندر ہر شخص آپ کے ساتھ اپنی نسبت جوڑتے ہوئے اپنی محبت کا ایک اظہار کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور وہ اظہار کا طریقہ وہ ہے جو اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہمیں نہیں سکھایا، نہ ہی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کبھی اس انداز سے محبت رسول وہ ثابت کرنے کی کوشش کی، لیکن ہم نے اپنا ایک معیار خود بنایا ہوا ہے، خود ساختہ معیار ہے ہمارا، اور اپنے خود ساختہ معیار کے مطابق ہم اپنے آپ کو ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جی میں رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ میری نسبت کیا ہے، میرا تعلق کیا ہے، میں کس طرح آپ علیہ السلام سے محبت کرتا ہوں۔ تو میرے بھائیوں، نبی علیہ السلام کی پہچان دو انداز سے ہے، ایک تو آپ محمد بن عبداللہ کی حیثیت سے، محمد بن عبداللہ کی حیثیت سے ہر ایک آپ کو تسلیم کرتا تھا، چاہے وہ مسلم ہو، کافر ہو، چاہے اس وقت کے مشرکین ہو، کفار ہو، کوئی بھی ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف اس حوالے سے آپ کو سب جانتے تھے، آپ کو صادق بھی مانتے تھے، امانت دار بھی مانتے تھے، اپنے جھگڑوں کے فیصلے آپ علیہ السلام سے کروایا کرتے تھے، جو آپ فیصلہ صادر کر دیتے سب کے سب محمد بن عبداللہ کی حیثیت سے آپ کے فیصلوں کو مانا کرتے تھے۔ سیرت کی کتابوں کے اندر آپ مطالعہ کر سکتے ہیں تو آپ کو بے شمار ایسے واقعات ملیں گے کہ آپ محمد بن عبداللہ کی حیثیت سے ہیں، ابھی رسول اللہ نہیں بنے، اللہ کے رسول نہیں بنے، آپ ان کے درمیان میں جھگڑے ہو رہے ہیں، لڑائیاں ہو رہی ہیں، ان کے درمیان میں فیصلے کرتے ہیں، سب کے سب آپ کے فیصلوں کو مانتے ہیں۔ تو اس کے اندر تو آپ کا کوئی اختلاف نہیں ہے کسی کا بھی محمد بن عبداللہ کی حیثیت میں۔ دوسری آپ کی حیثیت ہے، جو اصل حیثیت ہے وہ کیا ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کیوں کہ آپ صرف محمد بن عبداللہ نہیں ہیں کہ آپ عبداللہ کے بیٹے ہیں، آپ آمنہ کے بیٹے ہیں، نہیں، یہ حیثیت آپ کی نہیں، آپ اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے رسول ہیں، اور اس حیثیت کو
مشرکین مکہ، کفار مکہ، یہود و نصارہ تسلیم نہیں کرتے تھے، مانتے نہیں تھے۔ اور یہی چیز اللہ رب العالمین پہچان کروانا چاہتا ہے، یہی چیز آپ کے مقام کو، آپ کی عزت کو، اللہ رب العالمین نے جو مقام، عزت، رفعت، شان آپ کی بلند کی ہے وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیثیت سے کی ہے۔ تو سب سے پہلے انبیاء اور رسل اللہ تعالیٰ نے ان کو آپ کی پہچان کروائی۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 82 اس کے اندر اللہ رب العالمین نے ایک میثاق، ایک وعدے کا ذکر کیا ہے، اور وہ وعدہ کیا ہے؟ جب اللہ نے انبیاء سے لیا، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب میں تمہیں کتاب اور حکمت دے دوں، یعنی تم اللہ کے نبی بن جاؤ، تمہیں اللہ نے نبی اور رسول بنا دیا، اور اللہ تعالیٰ نے نبی اور رسول بنا کر تمہیں مبعوث کر دیا، تم اپنی قوم کو دعوت دے رہے ہو، اللہ کی توحید کی طرف بلا رہے ہو، اور اسی دوران رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی بعثت ہو جاتی ہے، تو کیا کرنا ہے؟ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ، تم نے سب نے اپنی رسالت کو چھوڑ دینا ہے، اپنی نبوت کو چھوڑ دینا ہے، اب اللہ کے نبی علیہ السلام پر ایمان لے کر آنا ہے، نبی علیہ السلام کی مدد کرنی ہے۔ اللہ نے کہا کیا تم اس وعدے کو، اس عہد کو، اس بوجھ کو اٹھاتے ہو؟ سب نے کہا اقررنا، ہم اقرار کرتے ہیں، اللہ اگر ہماری موجودگی میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آ گئے، ہم ان پر ایمان بھی لائیں گے، اس کی مدد بھی کریں گے، اپنی نبوت و رسالت کو چھوڑ دیں گے۔ یہ کون ہے؟ انبیاء ہیں، رسل ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ آپ کے مقام کو، آپ کی شان کو، آپ کی رفعت کو پہچانتے تھے، اور اللہ رب العالمین نے ان سے عہد وعدہ کیوں لیا؟ غور کیجئے، آدم علیہ السلام سے لے کر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک کتنے انبیاء اور رسل آئے، کسی اور کے بارے میں اللہ نے وعدہ نہیں لیا، صرف نبی علیہ السلام کے بارے میں تمام انبیاء سے اللہ رب العالمین وعدہ لیتے ہیں، اور سب کہتے ہیں کہ ہم اس وعدے کی پاسداری کریں گے اگر ہماری موجودگی میں آ گئے۔ اور پھر معراج کے واقعے کو اگر آپ پڑھیے، معراج کے واقعے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تعارف کرانے کی ضرورت پیش نہیں آئی انبیاء کو۔ جب پہلے آسمان پر جاتے ہیں، آپ کی آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے، آدم علیہ السلام دیکھتے ہی کیا کہتے ہیں؟ مرحبا بابن الصالح والنبی الصالح۔ پوچھا نہیں جبریل سے کہ جبریل یہ کون ہے؟ کیوں؟ کیونکہ آپ علیہ السلام کو انبیاء اور رسل جانتے تھے، پہچانتے تھے، پتہ تھا آپ کی شان کا، آپ کی رفعتوں کا۔ تو جیسے نبی علیہ السلام کو سیدنا آدم علیہ السلام دیکھتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ خوش آمدید ہو نیک بیٹے کو، نیک نبی کو۔ اور صرف آدم علیہ السلام نہیں، ہر آسمان پر جہاں پر آپ جاتے ہیں سارے نبی آپ کو سلام کرتے ہیں، سلام کرنے کے بعد آپ علیہ السلام کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ تعارف جبریل آپ کو کروا رہے ہیں، آپ کو بتلا رہے ہیں یہ آدم ہے، یہ عیسیٰ ہے، یہ موسیٰ ہے، یہ ابراہیم ہے، لیکن ان میں سے کسی بھی نبی کو آپ کا تعارف نہیں کروایا گیا، کسی کو نہیں بتلایا گیا کہ یہ کون ہے، میرے ساتھ آنے والا کون ہے۔ سب کے سب پہچانتے تھے کون ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اور پھر اس کے بعد آپ علیہ السلام کو پہچاننے والی ذات کون سی ہیں؟ آپ کے مقام کو پہچاننے والی ذات فرشتوں کی ذات ہے۔ اسی معراج کے واقعے کو اٹھائیے، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جب میں معراج پر گیا، آدم علیہ سیدنا جبریل امین علیہ السلام نے دستک دی، آسمان پر پہرے ہیں، ایسے نہیں کوئی جا سکتا، دستک دی دروازہ کھلوانے کے لیے، اندر سے فرشتہ پوچھتا کون ہو؟
کہا جبریل ہوں، کہا ومن معک، تمہارے ساتھ اور کون ہے؟ صرف کیا کہتے ہیں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بس اتنا، اور کوئی تعارف نہیں ہے کہ میرے ساتھ آنے والی شخصیت کا نام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ فرشتہ دروازہ کھولتا ہے، خوش آمدید کہتا ہے، اسی طرح ہر آسمان پر جاتے ہیں، فرشتہ تعارف پوچھتا ہے، جبریل صرف اتنا کہتے ہیں میرے ساتھ محمد ہیں، اور دروازہ کھول دیا جاتا ہے۔ کیوں؟ فرشتے بھی جانتے تھے، پہچانتے تھے۔ اور پھر ایک موقع، یہ صحیح بخاری کے اندر روایت موجود ہے، صحیح بخاری کے اندر فرشتہ اجازت مانگتا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ میں زمین پر جانا چاہتا ہوں۔ کہا کیا مقصد ہے، کیوں جانا چاہتے ہو، کیا وجہ ہے؟ کہا کہ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کر سلام کرنا چاہتا ہوں، بس میرا اور کوئی مقصد نہیں ہے، صرف میں آپ کو سلام کرنا چاہتا ہوں، آپ سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ رب العالمین بھی اجازت دیتے تھے کہ جاؤ جبریل کے ساتھ۔ نبی علیہ السلام کے ساتھ وہ فرشتہ آتا ہے، آپ فرماتے ہیں جبریل امین یہ وہ فرشتہ ہے جو آج سے پہلے کبھی بھی اس دنیا میں نہیں آیا، یہ آپ سے ملنے کے لیے آیا۔ کیوں؟ نبی آپ کو خوش آمدید کہہ رہے ہیں، فرشتے آپ کو خوش آمدید کہہ رہے ہیں، فرشتے آپ علیہ السلام سے ملنے کے خواہش مند ہیں، آپ سے آ کر ملاقاتیں کر رہے ہیں۔ کس وجہ سے؟ کیونکہ وہ آپ کی شان کو جانتے تھے، آپ کے مقام کو پہچانتے تھے، لیکن افسوس ہے کہ آج میں آپ کے مقام کو نہیں پہچانتا۔ میں تو درود و سلام پڑھنے میں ہی اتنی بخل کنجوسی کرتا ہوں۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ نے تو ہر وقت فرشتوں کی یہ ذمہ داری لگا دی ہے کہ ہر وقت وہ نبی علیہ السلام پر صلوات بھیجتے، کوئی لمحہ ان کا نہیں ہوتا کہ وہ نبی علیہ السلام پر صلوات نہ بھیجتے ہوں۔ کس لیے صلوات بھیجتے ہیں؟ وہ آپ کے مقام کو جانتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد جنات کو دیکھ لیجئے، نبی مکرم علیہ السلام سورہ احقاف کے آخری رکوع ہے، اس کے اندر اللہ رب العالمین نے اس واقعے کو بیان کیا، وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ۔ آج میں بھی قرآن پڑھتا ہوں، میں بھی قرآن سنتا ہوں، لیکن میرے عقیدے کے اندر شرک اسی طرح پایا جاتا ہے، میں شرک کو ختم نہیں کرتا، شرک سے توبہ طائب نہیں ہوتا، اپنے شرک کو چھوڑتا نہیں ہوں۔ جنات ہیں، نبی علیہ السلام ان کو دعوت توحید پیش کرتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا یہدی الی الرشد فآمنا به ولن نشرک بربنا احدا وانہ تعالی جد ربنا ما اتخذ صاحبۃ ولا ولدا۔ کہ جب ایک جنوں کی جماعت نے آپ سے قرآن مجید کو سنا، کیا کہتے ہیں؟ انا سمعنا قرآنا عجبا، ہم نے آج ایک عجیب قرآن سنا ہے، یہدی الی الرشد، جو سیدھے راستے کی طرف انسان کو لے کر جاتا ہے، فآمنا بہ، ہم اس پر ایمان لے کر آ چکے ہیں، ولن نشرک بربنا احدا، اور اپنے رب کے ساتھ ہم کبھی بھی ہرگز شریک نہیں بنائیں گے، وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا، ہمارے رب کی شان بڑی بلند ہے، مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا، نہ اس کی بیوی ہے نہ اس کی اولاد ہے۔ ایک مرتبہ قرآن سنا ہے جنات نے، اور ایک مرتبہ سننے کے بعد اپنے عقیدے کی اصلاح کر لی۔ لیکن آج میں بھی اپنا جائزہ لوں، میں بھی دیکھوں، میں قرآن مجید کو پڑھتا بھی ہوں، قرآن مجید کو سنتا بھی ہوں، مجھے سمجھایا بھی جاتا ہے کہ یہ عقیدہ، یہ نظریہ آپ کا غلط ہے، یہ عقیدہ شرکی عقیدہ ہے، میں پھر بھی چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، اور کہلاتا کیا ہوں؟ مسلمان، کہلاتا کیا ہوں؟ نبی علیہ السلام کے ساتھ محبت کرنے والا، آپ علیہ السلام کی اتباع کرنے والا، آپ کے لائے ہوئے دین اور شریعت کو ماننے والا، لیکن میرا طرز عمل اس کے بالکل مخالف ہے، بالکل الگ ہے۔ میرے بھائیو، یہ طریقہ کار کس وجہ سے ہمارا بنا ہوا ہے؟ ہم نے آپ علیہ السلام کے مقام کو، آپ کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ کی اہمیت کو ہم نے سمجھا نہیں۔
آپ کی اگر شان کو ہم سمجھتے ہوتے، آپ کے مقام کو ہم سمجھتے ہوتے، تو پھر جنات کی طرح جس طرح وہ پہلی مرتبہ قرآن سنتے ایمان لے کر آتے ہیں، میرے اوپر بھی قرآن پہلی مرتبہ پڑھا جاتا، مجھ پر اثر ہوتا، میں ایمان لے کر آ جاتا۔ اور پھر اسی طرح نبی علیہ السلام کی تعارف، آپ کی پہچان پہاڑوں کے اندر دیکھیے۔ احد پہاڑ ہے، نبی علیہ السلام احد پہاڑ پر کھڑے ہیں، آپ کے ساتھ سیدنا ابو بکر صدیق ہیں، سیدنا عمر فاروق ہیں، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور کیا کرتا ہے؟ احد پہاڑ ہلتا ہے، زلزلہ جس طرح آتا ہے نا، ہلتا ہے۔ آپ کیا کہتے ہیں؟ اسکن احد، 4 حروف کہتے، صرف 4 اسکن، 4 حروف ہیں، غور کیجئے، کوئی زیادہ کلمات آپ نے نہیں کہے، آپ نے صرف اتنا کہا کہ اسکن، ٹھہر جا، رک جا، پہاڑ ادھر ہی رک جاتا ہے، پہاڑ ہلنا بند کر دے۔ کیوں؟ کس وجہ سے؟ اس کو بھی پتا تھا، جانتا تھا، پہچانتا تھا کہ نبی علیہ السلام کی زبان اقدس سے جو الفاظ نکل رہے ہیں اس کو ماننا میرے اوپر ضروری ہے، میں ان الفاظ کو مانوں گا، آپ کی اتباع کروں گا۔ آپ نے مجھے کہہ دیا ٹھہر جا، رک جا، میں اب رک جاؤں گا، میں ہل نہیں سکتا۔ اسی طرح کا واقعہ صحیح بخاری کے اندر اور صحیح مسلم کے اندر موجود ہے، ہرا پہاڑی کا نام، جہاں پر غار ہرا جو معروف ہے، اس پہاڑی پر آپ موجود ہیں۔ اسی طرح ابوبکر، عمر، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ علیہ السلام کے ساتھ ہیں، اور وہاں پر بھی آپ علیہ السلام اسی طرح کہتے ہیں ہرا کو، اس کو ٹھہر جا، وہ پہاڑ اسی طرح رک جاتا ہے۔ اور پھر آپ پتھروں کو دیکھیے، نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا صحابہ کو؟ انی لاعرف حجرا، پہاڑ بھی پتھر ہے نا، وہ بھی پتھر ہے، فرمایا میں پتھروں کو جانتا ہوں، جب میں ان کے پاس سے گزرتا تھا کان یسلم علیہ، وہ مجھ پر سلام کہتے تھے، السلام علیکم کرتے تھے، کہتے میں آج بھی ان پتھروں کو جانتا ہوں، پہچانتا ہوں، وہ کون سا پتھر ہے جو مجھے سلام کہتا تھا۔ ابھی آپ نبی نہیں بنے، رسول نہیں بنے، لیکن وہ آپ کی حیثیت کو، آپ کے مقام کو وہ جانتے تھے، وہ پہچانتے تھے۔ اور اسی طرح نبی علیہ السلام کے مقام کو پہچاننے والی جو ذات ہیں، جو مخلوقات ہیں، اس کے اندر ہمارے سامنے درخت موجود ہیں۔ ایک مرتبہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قضاء حاجت کے لیے دور تشریف لے گئے، لیکن آپ کو آڑ نہیں مل رہی، پردہ نہیں مل رہا کہ کہیں پردہ ہو تو پردے میں رہ کر میں قضاء حاجت کر لوں۔ آپ کو نظر آتے ہیں تو دور درخت کھڑے ہیں، یہ واقعہ ذرا غور سے سنیے گا۔ دور آپ کو 2 درخت نظر آتے ہیں، آپ علیہ السلام ان کے پاس جاتے ہیں، فَأَخَذَ بِغُصْنٍ مِّنْ أَغْصَانِهَا، اور ان درختوں کی ٹہنیوں میں سے ایک ٹہنی کو، جس طرح آپ یوں سمجھ لیں کان کو پکڑ کے ہم لے کے جائیں نا کسی کو پکڑ کے، آپ نے ایک ٹہنی پکڑی اور اس طرح آپ اس کو لے کر آئے، اور وہ آپ کے ساتھ چلتا آ رہا ہے، نبی علیہ السلام کے ساتھ چلتا آ رہا ہے۔ پھر اسی طرح دوسرے درخت کو بھی نبی علیہ السلام اس طرح لے کر آئے اور فرمایا انقادی علی باذن اللہ، کہ تم میرے تابع ہو جاؤ اللہ تعالیٰ کے حکم سے، میں جس طرح تمہیں کہہ رہا ہوں تم مجھے میری بات مانو اللہ کے حکم سے۔ فانقادت معه کالبعیر المحشوش، فرمایا کہ نبی علیہ السلام نے وہ میرے ساتھ اس طرح چلنا شروع ہو گئے جس طرح کے نکیل ڈالے ہوئے تابع دار اونٹ ہوتا ہے، چھوٹے بچے کو بھی آپ پکڑا دیں گے، وہ اونٹ کو جہاں لے کر جائے گا اونٹ اس کے ساتھ چلتا ہے۔ فرمایا کہ وہ درخت میں جس طرح ان کو لے کر آ رہا ہوں وہ میرے ساتھ آ رہا ہے۔ اور جب آئے آپ نے ان کو روکا، اس کے بعد کیا فرمایا؟ آگے جو الفاظ ہیں وہ اور قابل غور ہے، فرمایا التئما علی باذن اللہ، اب تم اللہ کے حکم سے ساتھ جڑ جاؤ۔ آڑ چاہیے تھی آپ کو، پردہ چاہیے تھا، آپ اللہ کے حکم سے ساتھ جڑ جاؤ۔ فالتئمتا، وہ دونوں کے دونوں آپس میں جڑ گئے۔ میرے بھائیوں،
آپ علیہ السلام درخت کو پکڑتے ہیں، درخت چل پڑتا ہے۔ مجھے بھی پکڑا ہے، میں بھی مسلمان ہو گیا ہوں، اب میں شریعت کے تابع ہوں نا، اب میں نے آپ علیہ السلام کے مطابق ہی زندگی گزارنی ہے نا۔ مجھے تو آپ پکڑتے ہیں لیکن میں ہلتا نہیں، مجھے گھسیٹے بھی تو میں ہلنے کا نام ہی نہیں لیتا، میں ادھر ہی کھڑا ہوں، جہاں کھڑا ہوں وہیں پر کھڑا ہوں۔ آپ ان درختوں کو کہتے ہیں جڑ جاؤ۔ ہم مسلمانوں کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا فاعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا، لیکن ہم کیا ہے، جڑنے کا نام ہی نہیں لیتے۔ ہم نماز کے اندر نہیں جڑتے، بعد میں جڑنا تو دور کی بات ہے۔ آج اپنی صفوں کا ہم اپنا حال دیکھیں، ہماری صفوں کا حال کیا ہو چکا ہے۔ پاؤں کے ساتھ پاؤں ملانا ہم پسند نہیں کرتے، کندھے کے ساتھ کندھا ملانا ہم پسند نہیں کرتے، باقی ہم دلوں کو کیا ملائیں گے؟ دلوں سے نفرتیں کدورتیں کیسے دور کریں گے؟ آپس کی رشتہ داریاں ہماری نہیں جڑتی، اولاد والدین کے ساتھ نہیں جڑی ہوئی، ماں باپ بچوں کے ساتھ نہیں جڑے ہوئے، ایک دوسرے سے نفرتیں یہ کیا چیز ہے؟ معاشرے کے اندر ہم دیکھتے ہیں اختلاف، انتشار، لڑائی جھگڑا، قومیت، لسانیت، مذہبیت، ہر لحاظ سے۔ کیا نبی علیہ السلام کی تعلیمات یہ تھی؟ ہم سے تو اچھا پھر وہ درخت ہوا نا، آپ اس کو تابع کر رہے، تابع ہو رہا ہے، اس کو کہہ رہے ہیں جڑ جاتا ہے، مل جاتا ہے، جس طرح آپ اس کو کہتے ہیں جھک جاتا ہے۔ مجھے کہتے ہیں میں ہلنے کا نام نہیں لیتا، اور پھر بھی میں یہ کہوں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جانتا ہوں، آپ کے مقام کو پہچانتا ہوں؟ نہیں میرے بھائیوں، اگر میں نے پہچانا ہوتا تو پھر میں درختوں کی طرح آپ علیہ السلام کے حکم کے آگے جھک جاتا، جہاں پر نبی علیہ السلام مجھے جوڑتے میں جڑ جاتا۔ پھر اسی طرح وہ مشہور واقعہ آپ نے کئی مرتبہ پڑھا اور سنا بھی ہوگا، نبی علیہ السلام پہلے ممبر نہیں تھا، آپ کھڑے ہو کر نیچے کھجور کا ایک تنا تھا، اس کے سہارے پر آپ خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے۔ ایک خاتون نے ممبر آپ کو بنا کر دے دیا۔ اب یہاں پر ہماری خواتین کو بھی توجہ کرنی چاہیے کہ مساجد کے ساتھ دیکھیں ان کا تعلق، صحابیہ ہیں، مسجد میں ضرورت محسوس کی اور اپنے غلام کو کہا ایک خوبصورت ممبر بناؤ، میں نبی علیہ السلام کے لیے تیار کروانا چاہتا ہوں۔ مرد کی ذمہ داری نہیں، عورتوں کی بھی ذمہ داری ہے، وہ بھی مساجد کا خیال رکھیں، وہ بھی مساجد کی ضروریات کو پورا کریں جس طرح مرد پورا کرتے ہیں۔ ممبر بنا کے نبی علیہ السلام کی خدمت میں پیش کر دیا، آپ کے پاس آ گیا، جمعے والے دن آپ ممبر پہ چڑھ گئے، وہ تنا تھا اس کو اٹھا کر سائڈ میں کر دیا۔ حدیث کے اندر جو الفاظ ہیں وہ کیا ہیں؟ فصاحت النخلۃ سیاح الصبی، کہ وہ درخت کا جو تنا تھا وہ اس طرح دھاڑے مار کے رونے لگا جس طرح بچہ روتا ہے۔ اب بچہ کس طرح روتا ہے آپ کو میں اچھی طرح جانتا ہوں، تو اس طرح وہ رونے لگا۔ آپ اپنے ممبر سے اترتے ہیں اور اس کو اپنے سینے کے ساتھ لگاتے ہیں، پھر وہ خاموش ہوتا ہے تو آپ پھر ممبر پر واپس آتے ہیں۔ یہ کیا تھا؟ اس کو جدائی آپ کی کہ نبی علیہ السلام سے جو میرا ایک تعلق تھا، صرف آپ کھڑے ہوتے تھے، سہارا دیتے تھے، آپ وہاں پر میرے اوپر اپنا ہاتھ رکھتے تھے، آپ کے ساتھ میرا جسم ٹچ ہوتا تھا۔ اس نے کہا آج کے بعد اس سے میں محروم ہو رہا ہوں، اور رو رہا ہے۔ کیا میں اور آپ کبھی میں نے غور کیا کہ نبی علیہ السلام کی تعلیمات کو نہ مان کر قیامت والے دن آپ سے میں الگ ہوں گا، دور ہوں گا؟ آپ علیہ السلام کے ہاتھ سے حوض کوثر مجھے نہیں ملے گا، آپ کا دیدار مجھے نہیں ملے گا، آپ کو دیکھنا نصیب نہیں ہوگا۔ کبھی میں نے غور کیا؟ جدائی، یہ جدائی وہ برداشت نہیں کر سکا، تو میں اور آپ اسلام سے دور ہوتے چلے جائیں، تعلیمات سے دور، اور پھر بھی میں سمجھوں کہ نہیں میں نبی علیہ السلام کے ساتھ جڑا ہوا ہوں، آپ کا دیدار، آپ کی محبت، آپ کے ساتھ میرا تعلق نہیں۔ میرے بھائیو، یہ جھوٹے میرے دعوے ہیں۔ اور اسی طرح ایک روایت کے اندر تو الفاظ کیا ہیں کہ اس طرح وہ تنا رونے لگا کصوت العشار، جس طرح کہ 10 ماہ کی گابن اونٹنی ہوتی ہے وہ چیختی چلاتی ہے تیز آواز سے، اس طرح وہ تیز آواز سے رونے لگا۔ اور پھر جانور، وہ بھی نبی علیہ السلام کو پہچانتے تھے۔ ایک مرتبہ نبی علیہ السلام
گئے، باغ کے اندر داخل ہوئے، انصاری صحابی کا باغ تھا، تو ایک اونٹ تھا وہاں پر، اس نے آپ کو دیکھا، حنا وذرفت عیناہ، تو وہ رونے لگا اور آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس کے قریب آئے، آپ نے پوچھا کیا بات ہے، اس کو سینے سے لگایا، اس نے کہا میرا مالک مجھ پر بڑا ظلم کرتا ہے، زیادتی کرتا ہے، کام مجھ سے زیادہ لیتا ہے، کھلاتا مجھے نہیں ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس کو، اس کی یعنی کہ وہ جو کیا نام ہے کن پٹی تھی، اس پر ہاتھ پھیرا اور آپ نے کہا خاموش ہو جا۔ وہ خاموش ہو گیا، آرام آ گیا اس کو۔ آپ نے مالک کو بلایا، پوچھا کیوں تم اس کے ساتھ ظلم کرتے ہو، کیوں تم اس کو کھانا نہیں کھلاتے، اس کو کام کم دیا کرو، کھانا اس کو زیادہ ہی دیا کرو۔ یہ کیا تھا، اس کو اونٹ کو پتا تھا کہ اگر آج میری پریشانی کو کوئی حل کر سکتا ہے وہ کون ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں۔ آپ میری بات سنیں گے، اس کے بعد تعلیم دیں گے، آپ میرے بارے میں حق بیان کر کے جائیں گے۔ میرے بھائیوں، یہ چند مخلوقات تھیں جو انسان سے ہٹ کر میں نے آپ کے سامنے بیان کی، صرف انبیاء کی مثال دی انسانوں میں، باقی یہ جانور ہیں، پرندے ہیں، ٹھیک ہے، یا پھر وہ پہاڑ ہیں، درخت ہیں، دیگر مخلوقات ہیں، وہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بات مانتے بھی ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ان کو جیسے کہتے ہیں وہ بات آپ کی تسلیم کر لیں۔ تو میرے بھائیوں، میرا بھی یہ فرض بنتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مقام کو پہچانو۔ جب تک یاد رکھیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مقام کو ہم نہیں پہچان پائیں گے، وہ جو مثالیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین پیش کیا کرتے تھے، آپ کہتے تھے بیٹھ جاؤ، تو پھر جوتیوں والی جگہ پر بھی عبداللہ ہو تو عبداللہ وہیں پر بیٹھ جاتا تھا، آگے نہیں نکل آتا تھا۔ آپ کہتے اٹھا کے یہ انگوٹھی پھینک دو تو کوئی پھر اٹھا کر دوبارہ استعمال نہیں کرتا تھا۔ آپ کہتے ہیں وہ فلاں بندہ اچھا ہے، اگر وہ یہ کام کرے تو وہ کام شروع کر دیتا تھا۔ وجہ کیا تھی؟ اور پھر آپ اگر صلح حدیبیہ کا واقعہ صرف جا کے پڑھیے، کافر آتے ہیں، آپ کے معاملات کو دیکھتے ہیں، نبی علیہ السلام وضو کر رہے ہیں، صحابہ آپ کے وضو کے پانی کو زمین پر نہیں گرنے دے رہے، تھوک پھینک رہے ہیں، وہ صحابہ لیتے ہیں اپنے جسم پر ملتے ہیں، وہ دیکھتا ہے، وہ کہتا ہے واپس جاتا ہے، کیا کہتا ہے؟ نہ اس نبی سے اور اس کے ساتھیوں سے لڑائی نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ کہا جو چیز میں دیکھ کر آیا ہوں، میں کیسر و کسریٰ کے درباروں میں بھی گیا ہوں، بڑے بڑے بادشاہوں کے درباروں کے اندر گیا ہوں، جو اطاعت، جو محبت آج مجھے نظر آئی ہے، اس کی مثال کبھی تک میں نے نہیں دیکھی۔ وہ تو اپنے نبی کے وضو کے پانی کو بھی نیچے نہیں گرنے دیتے، تو اس کے خون کے قطرے کو کیسے گرنے دیں گے؟ تم کیسے اس سے جا کے لڑائی کر سکتے ہو؟ بالآخر انہوں نے کہا پھر صلح کرتے ہیں، صلح کے علاوہ ہمارے پاس کوئی اور چارہ نہیں ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے مصالحت کی، صلح کی، صلح حدیبیہ کا واقعہ پیش آیا پھر۔ تو میرے بھائیوں، وہ لوگ جانتے تھے، آپ کے مقام کو پہچانتے تھے۔ تو آج ضرورت ہے صرف اس بات کی، یہ نہیں ہے کہ آپ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بتائیں چہرہ ایسا تھا، آپ کی زلفیں ایسی تھی، بال ایسے تھے، آپ کی ناک ایسی تھی، آپ کے قد و قامت ایسا تھا۔ ہاں یہ چیزیں ہونی چاہیے، تعارف ہونا چاہیے، یہ اصل نہیں، اصل چیز ہے آپ کی حیثیت، آپ کو اللہ کا نبی اور رسول بنا کر اللہ رب العالمین نے مبعوث کیا ہے۔ آپ کی ہر بات ماننا ہم پر لازم ہے، ضروری ہے، اگر ہم دنیا اور آخرت کی کامیابی چاہتے ہیں۔ اگر ہم دنیا اور آخرت کی کامیابی نہیں چاہتے پھر ہمیں ضرورت ہی نہیں، پھر تو چاہے جس کی مانیں۔ تو میرے بھائیوں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مقام کو ہمیں پہچاننا چاہیے، اور یہ ربیع الاول کا درس ہے، سبق ہے۔ ربیع الاول جہاں آپ کی آمد کی ہمیں اطلاع دیتا ہے، تو وہ ساتھ میں صرف آمد کی اطلاع نہیں دیتا، آپ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطلاع بھی دیتا ہے، آپ کے مقام کی، آپ کی عزت کی، آپ کی شان و رفت کی، وہ ساری چیزیں ہمارے سامنے واضح کرتا ہے۔ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو جو کچھ بیان کیا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔